وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مجلس میں طاعون کا ذکر ہوا، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آخری دنوں میں آسمان سے ایک وبا نازل کرے گا اور اس سے ہلاک کر دے گا۔ ان دنوں میں جب موت کا بازار ہو اور خدا تعالیٰ کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو جائے، توبہ کرے اور سمجھے کہ زندگی ناچیز ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ توبہ اور خدا تعالیٰ سے خوف اس وقت مفید ہوتا ہے جب کہ خدا کا عذاب نہ آ گیا ہو۔ خدا سے دور تر وہ ہے جو آنکھ کا اندھا اور دل کا سخت ہو۔ اگر طاعون نہ آتی تو بھی ایک دانشمند اور سعید الفطرت کے لیے یہ سبق کافی تھا کہ لوگوں کے باپ دادا اور بزرگ مر گئے اور مرتے جاتے ہیں اور یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعہ مجھے اطلاع دی کہ الامراض تشاء والنفوس تضاء، مرضیں پھیلیں گی اور جانے جائیں گی، اور ایسا ہی فرمایا غضبت غضبا شدیدا، میں سخت غضب میں بھر گیا ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں اور ان کے آثار تم دیکھتے ہو، پس لازم ہے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مصافحہ کریں۔ ہماری بیعت سے تو یہ رنگ آنا چاہیے کہ خدا کی ہیبت اور جلال دل پر طاری رہے، جس سے گناہ دور ہوں۔ اگر ان پیش گوئیوں پر کسی کو ایمان نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لے کہ اب تو ڈاکٹروں کی شہادت سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جبکہ اب ایسا خوفناک نمونہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ شخص کیسا ہی بد نصیب ہے جو اس وقت بھی غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس بات پر تمام کتابوں کا اتفاق ہے اور سب لوگ مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں طاعون آئے گی۔ سارے نبی اس کی خبر دیتے آئے ہیں، اور یہ جو لکھا ہے کہ آخری دنوں میں توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس کے یہی معنی ہیں کہ جب موت نے آ کر پکڑ لیا پھر کیا فائدہ توبہ سے ہوگا؟ پکڑا ہوا درندہ بھی تو عاجز ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور خدا کا خوف اور خشیت پابندی نماز سے شناخت ہوتی ہے۔ دیکھو انسان گورنمنٹ کے احکام کی کس قدر پابندی کرتا ہے، پھر آسمانی گورنمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گورنمنٹ سے کوئی نسبت ہی نہیں، کیوں قدر نہیں کرتا؟ یہ بڑا ہی خطرناک وقت ہے۔ طاعون ایک عذاب الہی ہے، اس سے ڈرو اور اچھا نمونہ دنیا کو دکھاؤ۔ اگر کوئی شخص سلسلہ میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے تو اس سے سلسلہ پر کوئی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ سمندر میں تو ہر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اسے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس واسطے بہت دعائیں کرنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ غفلت سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آنکھوں سے جاتا رہتا ہے۔ پس اس وقت وہی سعید سعادت کے دامن کے اندر ہے جو اس خطرناک وقت میں ٹھٹے کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے اور خدا سے تنہائی میں دعا کرے اور اس سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ رات کو یا دن کے کسی حصہ میں اس کا عذاب آ جاوے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔